اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے کوئی مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی محمد رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانے کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ کہ میں نے کوئی محمد رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کبھی کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید بلند آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ اللہ میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ جب لاکھوں کی فوج نے محمد رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو فنار کر رہا ہے کہ فوج یزید پلٹ کر بھاگنے لگی تو امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، جناب محمد رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹوں کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس ادا کو سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شعر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو طول دینے کے لیے تیر چلانے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ حسین کو دور سے مارے۔ بس جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسے رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں گھوڑا جس پر امام حسین علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا سکوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے ہیں جس کو محمد رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنے سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں
اور وہاں فوج یزید کے سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھے تو انہیں امام حسین علیہ السلام کے چہرے میں محمد رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے تمام خاندان کو ختم کر دیا۔ 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا۔ شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سننا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس امتحان کے لیے تو نے اس حسین ابن علی کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، تو پھر آپ نے فرمایا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے ہی شمر امام حسین علیہ السلام کا گلہ کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتے رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ محمد رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو بھی چیزیں تھیں وہ لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اتری تو امام حسین کی انگلی کاٹ کے ساتھ لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر گھسیٹا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم علی اکبر کا لاشہ پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم علی اصغر کا لاشہ پامال نہیں ہونے دیں گے۔ سب کی لاشوں کو ہٹا لیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی زمین پر پڑا رہا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دورائے گئے۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام ہو میرا اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی گئیں، جس کا سینہ اور پشت ایک ساتھ مل گیا۔ سلام ہو میرا اس حسین پر جس کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ اہل بیت نے اپنی جانوں کو تو قربان کر دیا لیکن اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ سلام ہو اس حسین پر، سلام ہو ان بیویوں پر، سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو محمد رسول اللہ پر، سلام ہو محمد رسول اللہ کی آل پر۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔